تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے جمعہ میں بھی پڑھا تھا اور ابھی بھی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں۔ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہوتے ہو؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ وہ چیزیں تمہارے پاس آئی نہیں جب تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر آئی تھی۔ مستهم البأساء والضراء، وہ کون سی تکلیف ہے جو ان کے اوپر نہیں آئی تھی؟ گھر سے نکالا گیا، مال کو لوٹا گیا، اولاد کو قتل کیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیے گئے، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر ان کے بیچ میں موجود تھے۔ اس وقت ظاہری حیات میں موجود تو ابھی بھی ہیں، لیکن ظاہری حیات میں تھے۔ چاروں طرف سے کفار کا لشکر مدینہ پاک میں مسلمان گھیرا ہوا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا متی نصر اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہی بتائیں اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مسلمان ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، آپ بھی سچے، رب بھی سچا، کلام بھی سچا، مذہب بھی سچا، سب کچھ جب سچا ہے تو متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ دن میں ارشاد فرمایا، دن میں ارشاد فرمایا، رات کو ایسی آندھی آئی، سارا لشکر اڑتا ہوا نظر آیا، سارا لشکر اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس آیت سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کفار کو نہیں آزمایا گیا تھا، مشرکین کو نہیں آزمایا گیا تھا، وہ اپنے گھروں میں بڑے خوش تھے، مالدار تھے، ان کے پاس گھر تھے، زمین تھی، جائیداد تھی، درہم و دنانیر تھے، سونا تھا، چاندی تھا، دنیا کی ہر دولت موجود تھی۔ آزمایا کس کو گیا؟ ان نئے ہتھے مسلمانوں کو جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا انہی کو آزمایا؟ کہاں انہی کو آزمایا؟ کہا ان کو کیوں آزمایا؟ کہا بلند مقام عطا کرنا تھا اس لیے آزمایا۔ یہ آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آج جو کچھ ملک کے حالات ہیں، یہ حکومت جو بھی ظلم کر رہی ہے، تشدد ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے،
یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اگر ہم سے پیغمبر کے بارے میں، توہین رسالت کے بارے میں احتجاج کرے تو کون سا ظلم جو نہیں ہو رہا، اٹھایا جا رہا ہے، مقدمے کیے جا رہے ہیں، پولیس اسٹیشن میں مارا جا رہا ہے، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، وہ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر روا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمانی ہی کیوں؟ ایک بات ہوتی ہے، اگر میں تھوڑا نیچے اتر کے بولوں، یار جب مسلمان اتنی گری پڑی قوم ہے، تم خود کہتے ہو وقت پچھڑے ہوئے ہیں، تو جب اتنے پچھڑے ہوئے ہیں تو تمہاری ساری توجہ انہی کی طرف چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے حال پر. لیکن آپ کا آدمی اگر ٹرینوں کو مکمل جلا دے تو آپ کچھ نہیں کرتے. مسلمان صرف اپنے پیغمبر کی بات لے کر کے روڈ پر اتر جائے تو آپ اس کے خلاف سب کچھ کر دیا کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے، جو طاقتور دکھتا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، جو کمزور دکھتا ہے اس کے خلاف سب کچھ، اس کے خلاف سب کچھ. یاد رکھنا یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، بہت اہم ہے. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اتنا بھی نہ کیا تو آئندہ زمانے میں، ابھی تو ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، آئندہ وہی وہ نظر آئیں گے، ہم کہاں جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. میں غلط بات نہیں بول رہا ہوں، یہ تو ابھی سے آپ کو تعلیم بتا رہا ہوں. ورنہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہمارے دین کے بارے میں قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی رہنے والا اگر دین کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے. تو دین کہاں باقی رہتا ہے؟ کیا فرشتے کرنا پڑیں گے، جانور کرنا پڑیں گے، کیا پرندے کرنا پڑیں گے؟ نہیں، کرنا پڑنے والی زبان کرنا پڑے گی. وہ انسانوں کی جماعت ہوگی، وہ انسانوں کی جماعت ہوگی. میں نے بار بار اس بات کا دلاسا دیا ہے، انسان کا دکھ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے دل لگا لیتا ہے تب جا کر کے اس کو دکھ ہوتا ہے. ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ، ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے. آج دیکھو کتنا دکھ ہوتا ہے نا آپ کو یہ دیکھ کر کے کہ کبھی یہ مسجد، کبھی وہ مسجد، کبھی یہاں وہ خدائی، کہاں وہاں خدائی، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. آپ اتنا یقین جانو، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان چیزوں میں اگر الجھا کر کے نہ رکھا گیا تو ابھی یہ قوم اتنی بڑھ گئی ہے، آگے چل کے خدا جانے کتنی بڑھ جائے. بھائی متحدہ ہندوستان، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ تقریر نہیں ہے جناب، یہ تقریر نہیں ہے، تفہیم ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. متحدہ ہندوستان تھا جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی، سب کچھ ہے. متحدہ ہندوستان ایک حصہ صرف مسلمانوں کو کاٹ کر کے پاکستان بنا دیا گیا. ایک حصہ کاٹ کر کے پاکستان بنا دیا گیا. کس لیے بنایا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو، تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو. اس سے بھی جب پیٹ نہ بھرا تو اس کے بھی دو حصے کر دیے گئے، ایک بنگلہ دیش بنا دیا گیا، ایک بنگلہ دیش بنا دیا گیا. دوسرا ملک بن گیا، پھر بھی ابھی پیٹ نہیں بھر رہا. سن 1962 میں اسی ہندوستان میں مسلمان کتنے فیصد رہ گئے تھے؟ 9.5% بھی نہیں تھے، 9.5% بھی نہیں تھے. آج 14% ہے. وہ کون سا شہر ہے جہاں تم نے نہیں مارا، جہاں تم نے نہیں کاٹا، جہاں تم نے نہیں جیلوں میں ٹھوسا، جہاں تم نے مقدمات نہیں کی؟ وہ کون سا شہر ہے؟ ہر شہر میں مارا، ہر شہر میں کو شہید کیا گیا. بھائی اب کھل کر کے بات کر لو. گجرات فساد ہوئے، ہزاروں ہزار مسلمان مارے گئے. سوال یہ کہ اتنا مارنے کے باوجود، اتنا کاٹنے کے باوجود، ان کا ملک عدم کرنے کے باوجود، ملک کے کئی ٹکڑے کرنے کے باوجود یہ کم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھو 1400 سال پہلے کی بات یاد کرو، جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا، ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا، سفیان بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ایزیدونا ام ینقصونا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا، وہ یزیدونا، اے ہرقل وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں.
جب تک یہ قوم اسلام سے وابستہ رہے گی گھاٹے کی نہیں جانا. بٹھا لو ابھی بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی جو بھی پڑھا آپ نے. یہ دین تو آیا ہی ہے باقی رہنے کے لیے. یہ دین تو آیا ہی ہے باقی رہنے کے لیے. کون ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں جیتے ہیں جہاں پر یہ لفظ بالکل کامن ہو گیا. اب اس کا کوئی اثر نہیں دکھا دیتا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. بابا اسلام جو ہے وہ ایسے مفت میں مل گیا, اس وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ورنہ جو مسلم نہیں ہے اور وہ مسلمان بنتے ہیں, اس سے پوچھو کہ کیا دیکھ کر کے اسلام میں آیا ہے, کیا دیکھ کر کے اسلام میں آیا ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے میں ایک بات بول دیتا ہوں. ایک خدا کو نہیں مانو گے تو مانو گے کس کو؟ ایک خدا کو اگر نہیں مانو گے تو مانو گے کس کو؟ دنیا میں خدا تلاشتے رہ جاؤ گے, اتنے سارے خدا مل جائیں گے کہ پھر خدا کہنے کا لفظ زبان پر لفظ بھی نہیں آئے گا. اگر ایک خدا کو نہیں مانو گے تو کسی نہ کسی کو تو ڈھونڈو گے, کسی نہ کسی کو تو ڈھونڈو گے. سورج ہے, چاند ہے, دریا ہے, پہاڑ ہے, مٹی ہے, پتھر ہے, شجر ہے, درخت ہے, جانور ہے, دریا کی مچھلیاں ہیں, آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے ہیں. مانو گے کس کو؟ خود کنفیوز ہو کر کے رہ جاؤ گے اور بالکل شک میں پڑ جاؤ گے کہ ہم کسے کہیں اور کسے نہ کہیں, کسے کہیں اور کسے نہ کہیں. اور آخری میں یہی کہنا پڑے گا کہ سب کا معبود ایک ہے. پھر یہی کلمہ پڑھنا پڑے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی. آپ نے سورج اور چاند کو نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا, کہا یہ بہت بڑا ہے. یہ قوم کو سمجھانے کے لیے, یہ قوم کو سمجھانے کے لیے, یہ معبود ہو سکتا ہے. معبود ماننا پیغمبر کے لیے تو محال ہے, یہ سمجھانے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے. دن میں شعاعیں دکھا کر کے رات کو جب سورج ڈوبنے لگا, کہا خدا وہ نہیں ہوتا جو ختم ہو جائے, یہ تو ختم ہو گیا. خدا وہ نہیں ہوتا جس کی طاقت کم ہو جائے, اس کی طاقت تو کم ہو رہی. دوپہر میں جتنی شدت تھی اب عصر کے وقت, مغرب کے وقت وہ شدت نہ رہی. جس خدا کی طاقت کم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس خدا کی طاقت کم ہو جائے خدا نہیں ہو سکتا. کہا ہم نہیں مانیں گے. رات کو چاند نکلتے ہوا دیکھا, یہ بھی سمجھانے کے لیے تھا, یہ بھی سمجھانے کے لیے تھا. کہا چاند نکلتے ہوئے دیکھا, یہ ہو سکتا ہے. پیغمبر کا خدا ماننا ہی تو محال ہے, سمجھانے کے لیے کہ تم جس کو سمجھ کر کے خدا مان رہے ہو خدا نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے. کہا چاند کو مان لو. جب چاند بھی صبح کے وقت میں ڈوبنے لگا, کہا رات بھر تو اس نے چاندنی پھیلائی تھی, اب صبح کے وقت اپنی چاندنی کو سمیٹنے لگا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنی طاقت کو سمیٹ لے. وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنی طاقت کو سمیٹ لے. خدا وہ ہوتا ہے وہ جو مسلسل اپنی چیزوں کو عطا فرمایا کرتا ہے, جو مسلسل اپنی چیزوں کو عطا فرمایا کرتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے تھا. آپ جانتے ہو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ سارے واقعات قرآن پاک میں ہیں, میں حدیث شریف سے نہیں بول رہا ہوں, کسی تاریخی کتاب سے نہیں بول رہا ہوں. یہ ساری باتیں, یہ ساری باتیں قرآن پاک میں ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم جب چھوٹے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بت پرستی کرتی ہے, بتوں کو پوجتی ہے, تو ایک مرتبہ قوم میلے کے لیے باہر گئی. اس زمانے میں جو ایک میلہ ہوتا تھا, اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو چھوڑ کر کے شہر سے باہر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھا موقع ملا, آپ نے کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے میں پہنچے. جتنے معبود تھے سب کا مارا, ہاتھ پاؤں سب توڑ دیا, سب کو برابر کر دیا. جو بڑا والا تھا اس کو سلامت رکھا, جو بڑا والا تھا اس کو سلامت رکھا.
اور پھر کیا کیا؟ اسی کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا، اسی کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے، میلے سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ باپ یہاں تو بالکل کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کی آنکھ ٹوٹی، جس کو ہم پوجا کرتے تھے، جس کو ہم پوجتے تھے۔ یہ باتیں میں بولتا نہیں، لیکن بول اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے کلام ہے اور ہم ہیں مسلمان، ہماری بنیاد ہی اسی پر۔ اب سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو بڑے والے پل کے گردن میں لٹکا دیا، اور پھر جب لوگ واپس آئے کہا کس نے ایسا کیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ ابراہیم کے بارے میں سنا تھا کہ وہی برا بھلا بولتا ہے، وہی برا بھلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے جب لایا گیا، پوچھا کہ تم نے کیا؟ تم نے کیا؟ اس بڑے والے سے پوچھ لو، لگتا تو یہ کہ اسی نے کیا۔ اس کو اچھا نہیں لگا کہ میرے ساتھ دوسرے کیوں مارا، سب کو برابر کر دیا۔ اور دیکھو اس کی گردن میں جو کہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اسی نے سب کچھ کیا۔ لوگ غصہ ہو گئے، کہا پتھر کا بت ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس وقت ارشاد فرمایا جب وہ ایسا نہیں کر سکتا تو ویسا بھی نہیں کر سکتا، وہ ویسا بھی نہیں کر سکتا۔ تم بول رہے ہو پتھر کا ہے، تم بول رہے ہو پتھر کا ہے، یہ بھی بات سمجھانے کے لیے تھی۔ چاہتے تو بڑے والے کو بھی توڑ سکتے تھے، لیکن توڑا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کس نے کیا؟ کہا پوچھو اس سے، یہی تو یہاں پہ موجود تھا، پوچھو اس سے جو یہاں پہ موجود تھا۔ ہے زبان تو گواہی دے کے دکھائے، ہے آنکھ تو بتائے، شہادت دے کر کے بتائے کہ کس نے کر کے دکھایا ہے، کس نے کیا۔ چنانچہ یہ دکھانا تھا، اندھے مت بنو جیسے کہ یہ بت بندے ہیں۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، دماغ عطا فرمایا ہے، زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اچھے بننے کی کوشش کرو۔ آج سب کچھ ہمارا لے لے کر کے یہی نہ کہا جاتا ہے ہر جگہ خدائی خدائی خدائی، ہر جگہ خدائی۔ اس قوم کو کھودنے کا شوق ہو گیا، اس قوم کو کھودنے کا شوق ہو گیا۔ چلو میں بہت حساس بات، آپ نوجوان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر زمانہ نہ بتائے تو ہمارا فرض ہے ہم آپ کو بتائیں۔ آج سب سے بڑا الزام حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ پر، یقیناً الحمدللہ یہ ہمارے بادشاہوں میں سے وہ بادشاہ ہیں جو صرف دنیا دار بادشاہ نہیں تھے، وہ مذہب کے بھی علم بردار تھے، وہ مذہب کے بھی علم بردار تھے۔ آپ نے چاہا کہ جس طرح سے دنیا پر حکومت کی جا رہی ہے اسی طرح سے اسلام کی اشاعت بھی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے بہت سارے مقامات میں مسجدیں بنوائی، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرا کر کے اپنی عبادت گاہ کو بنایا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے غیروں کی عبادت گاہوں کو گرا کر کے اپنی عبادت گاہوں کو تعمیر کیا۔ یہ غلط ہے۔ حکومت ان کی ہے، ایوان ان کا ہے، محکمے ان کے ہیں، عدالت ان کی ہے، منصف بھی ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، جو چاہے وہ کہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر پتھروں پہ ایسا سب نکل کیوں رہا ہے؟ کہا جناب جس وقت یہ مسجدیں تعمیر کی گئی تھی اس علاقے میں مسلمان پتھروں کے کاروبار کو نہیں کیا کرتے تھے یہی لوگ تھے، کرتے تو یہی لوگ تھے۔ اب بتاؤ اس زمانے میں اپنا ہندوستان سیکولر ہوا، اپنا ہندوستان سیکولر ہوا، لیکن اس زمانے میں ہندوستان سیکولر نہیں تھا، اس زمانے میں ہندوستان سیکولر نہیں تھا۔ یہی قوم تو تھی جو مسلمانوں سے پہلے پائی جاتی تھی۔ اب جب یہ قوم آباد ہے اور دوسری قوم جب وہاں پر پہنچی اور اس نے اپنی عبادت گاہوں کو بنانا چاہا، یہ بات سن لو اچھی طرح سے، انہوں نے اپنی یعنی مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بنانا چاہا، تو بنانے سے پہلے کیا ہوا؟ وہاں پہ ضرورت پڑی گارے کی، اینٹ کی، پتھر کی اور دوسری چیزوں کی، اور وہ چیزیں خریدی کہاں سے جاتی؟ کہاں خریدا تو انہی سے جاتا جو مقامی بیچنے والے تھے، مقامی جو کاروبار کرتے تھے انہی سے۔
اب یہ تھا کہ دیکھو آج کے زمانے میں بھی جو اینٹیں بنتی ہیں، آج کے زمانے میں بھی جو اینٹیں بنتی ہیں اس پر ایک جو ہے نشان رکھا کرتا ہے، چاہے وہ انگریزی کا ہو یا کوئی بھی ایک نشان رکھا کرتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ پتھر بچھا کرتے تھے تو پتھر پر بھی اپنے نشان بنا دیا کرتے تھے، پتھر پر بھی اپنے نشان بنا دیا کرتے تھے۔ اب جب پتھر پر بھی اپنے نشان بنا دیا کرتے تھے تو وہ سارے جو پتھر خریدے گئے تھے ان کے تو نشان وسیع آ گئے، ان کے نشان تو وسیع پائے جا رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ اس کو اندر کی طرف رکھا تھا تاکہ ہماری عبادتوں پر زیادہ فرق نہ پڑ سکے، ہماری عبادتوں پہ زیادہ فرق نہ پڑ سکے۔ صرف اب یہ بتاؤ اس زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا تجارت بھی تو نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا تجارت بھی تو نہیں کرتا تھا۔ لاتا مسلمان تو کہاں سے لاتا؟ خرید کر کے انہی سے تو لایا، خرید کر کے تو انہی سے لایا۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد، 500 600 700 800 سال گزرنے کے بعد ہوش آ رہا ہے کہ ہماری یہ چیزیں تعمیر کی ہوئی تھی، ہم نے یہ چیزیں دی تھی اور انہوں نے ایسے ایسا کیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے عبادت گاہوں کا ہماری عبادت گاہوں کے اوپر لایا، کہا کبھی یہ پیدا ہوا، کبھی وہ وہاں پہ مرد دن ہے، کہیں جنم دن ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ یہ ساری یہ جو تماشے ہوئے وہ کس بنیاد پر ہوئے؟ یاد رکھو مسلمانوں میں جو ایسے بادشاہ تھے انہوں نے ظلم کو مٹایا ہے، ظلم کیا نہیں ہے، انہوں نے ظلم کو مٹایا ہے، انہوں نے ظلم کیا نہیں ہے۔ جناب آج سن 2014 کے بعد سے یہ لوگ آنا شروع ہوئے، آج سن 2022 چل رہا ہے، سن 2022 628 8 سال میں اتنا تماشا یہ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ کر کے دیکھو جو حکومتیں 800 سال سے تھی وہ کیا نہیں کر سکتی، سوچ کر کے دیکھ سکتے، دماغ استعمال کرنا کبھی۔ یہ تقریر نہیں ہے، پھر بول رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے۔ اب سنو، یہ 8 سال میں اتنا تماشا کر سکتے ہیں، یہ تو پھر بھی پورے یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حکومت رہی وہ کسی کے دروازے پر بھیک مانگ کر کے نہیں رہی، مسلمانوں نے خود مختارانہ طور پر ہندوستان پر حکومت کی ہے، وہ بھی متحدہ ہندوستان پر، وہ بھی متحدہ ہندوستان پر مختارانہ طور پر بھیک مانگ کر کے نہیں کی تھی۔ جب وہ اتنے مختار تھے وہ بغل میں مسجد بنا سکتے تھے تو آپ کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ 8 سال میں آپ اتنا اچھل کود مچا رہے ہیں، وہ 800 سال تک حکومت کرنے والے اینٹ سے اینٹ بجانے کی قوت رکھتے، تم سے زیادہ قوت تھی ان کی، تم سے زیادہ قوت تھی۔ ان کا دربار ہی عدالت ہوا کرتا تھا، جو بھی ہوا کرتا تھا عدالتوں کے سامنے، جو بھی کچھ ہوا کرتا تھا دربار میں سامنے کچھ ہوا کرتا تھا، اگر قصور ثابت ہو جائے تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کاٹی گردن اسی دربار عامہ میں جائے کرتی تھی، اسی دربار عامہ میں گردن کاٹی جاتی۔ اور میں نے کہا نا ہم کو بولتے کہ یہ اتنے گئے گزرے ہیں، ارے گئے گزرے تو چھوڑ دو، زمانہ جانتا ہے کہ زمانے کو چلانے والی یہ جو قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے، یہ بھوکا رہ سکتی ہے، یہ ننگا رہ سکتی ہے، یہ پیاسا رہ سکتی ہے، لیکن اس کے دل سے 2 چیزیں نہیں نکالی جا سکتی، ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں دور کیا جا سکتا اور دوسرے رسول کی رسالت کو دور نہیں کیا جا سکتا، دوسرے رسول کی رسالت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سے رکھ لو، ہمارا اچھی طرح سے دلوں میں بسا لو، اچھی طرح سے بیٹھا لو، یہ 2 چیزیں ہیں جس نے اس مذہب کو کھڑا کر رکھا ہے، جس نے اس مذہب کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اور آج بتاؤ، میں ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں، پہلے کبھی کبھی آدمی جھوٹ بولتا تھا، اب کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی آدمی جھوٹ بولتا تھا، اب کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، اب ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، کبھی کبھی ہو گیا سچ بولتا۔ آج ہندوستان کی تاریخ میں جو اٹھا کر دیکھو 70 سال میں اتنے جھوٹ نہیں بولے گئے جتنے کہ ابھی 8 سال میں جھوٹ بولے گئے۔ غلط تو نہیں ہے؟ بالکل جناب، مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، آج 70 سال میں اتنے جھوٹ نہیں بولے گئے جتنے کہ یہ 8 سال میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے یہی تو کہا گیا کہ اورنگزیب نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، اپنی تاریخ معلوم ہے تو اورنگزیب کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ نوجوان ہیں نا؟ ہمارا یہ ہندوستان کا وہ بادشاہ ہے جس کی تہجد کی نماز قضا نہیں،
جناب والا آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ وہ مذہبی بادشاہ ہے جس کے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، 5 نمازیں تو بہت دور کی بات، حضرت اورنگزیب دہلی کی جامع مسجد میں خود امامت فرماتے تھے، اور آپ کی ایمانداری آج تو بے ایمانی ہی بیمان ہے، آج تو بیماری بیمار ہے، ٹھموس کر کے بیماری بھری بھی ہے۔ ایمانداری اگر سیکھنا ہونا تو ہمارے دامن سے وابستہ ہو، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ ایمانداری کسے کہتے ہیں، ہمارے دامن سے وابستہ ہو۔ آج اگر ہندوستان کا وزیر اعظم 10 لاکھ کا کوٹ پہنے تو اس کے چہرے پر شکن نہیں آتی ہے۔ جناب یہ سوال ایک معمولی سی بات بول رہا ہوں تو کروڑوں اربوں کی بات ہو رہی ہے، ایک معمولی سی بات، کیا وہ 10 لاکھ اس وزیر اعظم نے کمائے؟ وہ کہاں کی کمائی تھی؟ وہ کہاں کی کمائی تھی جس کو پہنا گیا، استعمال کیا گیا؟ اب تو بڑے بڑے ہوائی جہاز خریدے گئے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دو، ایک یہ ملک کا چلانے والا ہے۔ آؤ حضرت اورنگزیب جن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، بخدا بخدا بخدا، یہ دنیا کا وہ فرما روا ہے جس نے مملکت کا 1 روپیہ بھی پوری زندگی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا، اتنی بڑی حکومت کے مالک آج تو ٹوٹے ہوئے ہندوستان کے مالک ہیں، وہ مختارانہ طور پر متحدہ ہندوستان کے مالک تھے۔ اس ہندوستان کی سرحدیں بنگلہ دیش سے لے کر شری لنکا اور ادھر بنگال سے لے کر مہاراشٹر تک پھیلی ہوئی تھی، وہ متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت ممالک الگ الگ نہیں تھے، نہ بنگلہ دیش تھا نہ پاکستان تھا نہ اس طرح کے اور دوسرے جو ممالک بنے وہ کوئی ملک نہ تھا، متحدہ ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا۔ آج یہ مانگ کر کے دروازے پر جا کر کے یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ تماشا کرنا شروع کیا، ہمارا بھی ایک فرما روا تھا، ہمارا بھی ایک بادشاہ تھا جو پورے ہندوستان کا متحدہ فرما روا اور مختارانہ فرما روا تھا، اور ایسا فرما روا کہ جب تک زندہ رہا بادشاہ بن کے رہا، اور کسی کے دروازے پر اپنے بادشاہ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں گیا، کسی کے دروازے پر اپنے بادشاہ کے لیے بھی۔ آج ہندوستان کا وزیر اعظم، بھائی میں ہندوستانی کے لیے کوئی بھی ہو، اگر وزیر اعظم یہ سب کچھ ہے، بھیک مانگتا ہے کہ نہیں؟ آج جا کر کے بتاؤ کنوینسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بتاؤ ریلیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کتنے، میں تو سمجھتا ہوں پہلے تو ریڈیو میں وعدے کیے جاتے تھے کہ یہ چیزیں ہم کرا کر دکھا دیں گے، آج کا ریڈیو میں جھوٹ کا بلندہ باندھا جاتا ہے، اور جتنے جھوٹ بول سکتا ہے، جو جتنا جھوٹ بول سکتا ہے وہ بہت بڑا نیتا ہوا کرتا ہے۔ آؤ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کیسے چلائی جاتی ہے تو مسلمانوں سے سیکھو۔ وہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے جب پیغمبر کو مجبور کر رہے تھے، پیغمبر مجبور نہیں ہوتے، ظاہری تاریخ بنا رہا، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ مکے سے ہمیں نکال کے بہت بڑا تیر مار دیا ہے اور ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اور ابھی 8 سال بھی نہیں گزرا کہ جناب جو کلمہ مدینہ پاک پڑھ رہا تھا وہی کلمہ مکہ مکرمہ بھی پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ ہماری تاریخ کو چھیڑو مت، ہماری تاریخ کو چھیڑنا مت۔ بخدا یہ اتنی صاف شفاف اور اتنی پائیدار ہے کہ تمہارا آدمی بھی پڑھے گا تو جھوٹتا ہوا نظر آئے گا، اور کب تک یہ جھوٹ بولتے رہو گے؟ سنو حضرت اورنگزیب علیہ السلام کے بارے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا کا یہ وہ اتنا متقی فرما روا، مملکت کا 1 روپیہ بھی اس نے اپنی ذات پر کبھی استعمال نہ کیا، متحدہ ہندوستان کا مالک۔ سوال یہ کہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، اتنی بڑی جاگیر کا مالک اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کر رکھا، جناب اپنے ہاتھوں سے حضرت اورنگزیب علیہ السلام ٹوپیاں بنا کرتے تھے، اور اتنے بڑے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی حضرت اورنگزیب علیہ السلام کی داڑھی اٹھا کر کہتے ہو آپ نے کبھی مملکت کے خزانے پر ہاتھ نہیں ڈالا، آپ نے جو بھی لباس پہنا اپنا خریدا ہوا لباس پہنا، جوتی سے لے کر کے سر کی ٹوپی تک کچھ بھی استعمال کیا تو اپنی محنت کا استعمال کیا، حکومت اور لوگوں کا پیسہ اپنی ذات پر اور اپنے پیٹ کی خاطر کبھی نہیں استعمال کیا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمۃ وہ خاصیت مبارکہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بنا کرتے تھے،
آپ دن میں حکومت کا کام کیا کرتے تھے، رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور جب ایک حصہ خالی ہوتا تو ٹوپی بننے کا کام اور قرآن پاک لکھنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ یہ بتاؤ، ہم جیسا اگر ٹوپی بیچنے والا آدمی ہوتا، ہم جیسا اگر ٹوپی بیچنے والا آدمی ہوتا، یہی کہتا کہ بازار میں جتنی مہنگی بیچ سکتے ہو اتنی مہنگی بیچو، بازار میں جتنی مہنگی بیچ سکتے ہو اتنی مہنگی بیچنا، جتنا فائدہ ہو جائے گا ہمیں فائدہ ہی فائدہ رہے گا، جتنا فائدہ مل جائے گا بہت بڑی بات ہے نا۔ یہ تو کوئی بھی تجارت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کی قیمت کم ملے، نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمۃ متحدہ ہندوستان کے مالک تھے، متحدہ ہندوستان کے مالک تھے، اب جتنے میں چاہتے تو بکوا سکتے تھے، نہیں بکوا سکتے۔ جناب والا بازار میں اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ بادشاہ زمانہ نے اپنے ہاتھ سے ٹوپی کو بنا ہے، بادشاہ زمانہ نے اپنے ہاتھ سے ٹوپی کو بنا ہے، تو اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ سکتی تھی۔ اللہ پر آپ کو پتا ہے آپ کے خدام کو تاکید تھی کہ ٹوپی لے جا کر کے خاموشی کے ساتھ بازار میں عام قیمت پر بیچ دینا، اور ہرگز اظہار نہ کرنا کہ یہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اگر اظہار کر دو گے تو بڑے بڑے لوگوں کے دل میں تعظیم آ جائے گی کہ یہ بادشاہ نے بنی ہے، لہذا زیادہ قیمت لے کر کے لیں گے، اور مجھے عام قیمت سے بڑھ کر کے زیادہ قیمت لینا گوارا نہیں ہے، جو اس کی حقیقی قیمت ہے اسی کو لوگوں سے بیچا جائے۔ لاؤ ایسا انصاف اور کسی بادشاہ، لاؤ ایسا کوئی ایسا بادشاہ جو اتنا انصاف ہو اور اتنا زیادہ انصاف ہو، جو اتنا زیادہ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ، ایک تو یہ خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیوں کو بنا پورا کر دیتے تھے، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن پاک اللہ کی کتاب لکھا کرتے تھے، اور بازار میں اس کا ہدیہ ہو جاتا۔ خادم کو تاکید تھی کہ اللہ وحاشا، خبردار خبردار اس بات کا اظہار نہ کیا جائے کہ یہ قرآن پاک بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنے بادشاہ یہ قرآن پاک بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے لکھا، ہرگز اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اس اورنگزیب پر آج یہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جس نے حرام کمائی کو اپنی دہلیز کے اندر آنے نہ دیا، جس نے حرام کمائی کے لوگوں کے پیسوں کو زندگی میں جس نے استعمال نہ کیا، اس حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمۃ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جناب والا حضرت اورنگزیب صرف بادشاہ نہیں تھے، اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، ولی کامل تھے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، قبر کے پاس سے گزرا کرتے سلام کیا کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ قبر سے جواب بھی آ جایا کرتا تھا، قبر سے جواب بھی آ جایا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہندوستان کی دھرتی پر چلنے والے جو اس بات کا اظہار کر سکے کہ ہم بھی اللہ کے ولیوں میں ہیں، ہم اوپر سے سلام کرتے ہیں اور نیچے سے سلام کرتے ہیں، ایک بھی لا کر کے ایسا دکھا دو، ایک بھی لا کر کے دکھا دو۔ آپ نے اعلان کر رکھا تھا، آپ نے اعلان کر رکھا تھا، قبر کے پاس سے گزروں گا، سلام کروں گا، جواب آئے گا تو قبر سلامت رہے گی، اور اگر جواب نہیں آیا تو قبر کو ڈھا دیا جائے گا، قبر کو ڈھا دیا جائے گا۔ ایک اللہ کا ایسا بندہ، ایک اللہ کا ایسا بندہ، وہ چھوڑو تمہاری تاریخ اور بنارس کی تاریخ، شکوندرا دیوی کی تمہاری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب مسلمان گورنر نے مجبور کیا تھا اس کو شادی کرنے پر کہ تمہیں شادی کرنے پر، گورنر تھا نا، اس نے اپنے گورنر کو دکھایا تھا، یہی تو وہ لڑکی تھی جب بھاگ کر کے وہاں سے ہندوستان، بھاگ کر کے وہاں سے دہلی کی جامع مسجد کے پاس پہنچی تھی، اور فجر کے وقت پہنچی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمۃ فجر کی نماز پڑھا کر کے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ غیر تھی نا، آج ہمارے ساتھ سلوک تم غیروں کی وجہ سے کرتے ہو نا، اگر ہم نے کیا ہوتا تو تمہارا کیا عالم ہوتا، ہم نے کیا ہوتا، لیکن کیا نہیں، کیوں؟ یہ ضرب کی بات ہے، تمہارے اندر اتنی ہی سوچ ہے، اگر یہ سوچ نہ رہتی تو آج کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوتے، تمہاری اتنی ہی سوچ ہے کہ اسی میں رہ جاؤ گے، اس کے علاوہ تمہارے اس میں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب سنو، یہ آنے والی جو لڑکی تھی، یہ آنے والی لڑکی تھی، یہ ہماری قوم کی تھی، یہ تمہاری قوم کی تھی، تمہاری قوم کی تھی۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کا گورنر ہے جو مجھ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ حضرت اورنگزیب نے کیا جواب دیا؟ کوئی خاص جواب نہیں دیا، ارشاد فرمایا تم جاؤ، تم چلی جاؤ، تاریخ بتا دو
کہ گورنر نے کون سی تاریخ متعین کی ہے تم سے نکاح کرنے کی، اور وہ بھی زبردستی نکاح کرنے کی؟ کون سی تاریخ متعین کی ہے؟ لڑکی نے تاریخ بتائی، اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ بڑی مایوسی، بہت مایوسی، باپ کو آ کر کے بتایا۔ باپ نے کہا، اورنگزیب نے جواب کیا دیا تھا؟ باپ بیٹی نے کہا تھا کہ باپ اورنگزیب نے صرف اتنی بات کہی کہ تم جاؤ، تم چلی جاؤ۔ باپ کے دل میں ایک امید اٹھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی انصاف ضرور ہوگا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ، آپ جانتے ہیں گورنر زمانہ ہاتھی پر بیٹھ کر کے اس تاریخ میں اس مقام پر اس علاقے میں سونے چاندی کے جو سکے ہو رہے تھے وہ اٹھا تھا اپنی شادی کی خوشی میں۔ ایک بہت سارے فقراء اسے لوٹ رہے تھے۔ ایک فقیر ان کے درمیان میں ایسا بھی تھا جس نے جھولی کو ہلا کر کے کہا تھا کہ میری جھولی میں بھی ڈال دے، جھولی کو ہلا کر کے کہا تھا کہ میری جھولی میں بھی ڈال دے۔ گورنر نے جب دیکھا اس نے سونے کے سکے اٹھائے اور ڈال دیے جھولی میں، فقیر کی جھولی میں۔ کہا فقیر نے کہ ابھی اس کا دامن نہیں بھرا ہے، ابھی میرا دامن نہیں بھرا ہے، اور سکے چاہیے۔ گورنر نے اور دیے، کہا اور چاہیے، گورنر نے اور دیے۔ بل بلا کر کے آخری میں گورنر نے کہا تھا اللہ اکبر۔ اس فقیر نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تھا تو وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ تھی۔ جناب والا، ہماری تاریخیں واللہ العظیم بہت گہری ہیں، ہماری تاریخیں بہت گہری ہیں۔ ان ظالموں کو کیا سمجھ میں آئے؟ ان ظالموں کو کیا سمجھ آئے؟ اگر ہماری تاریخوں کو اگر تم غور سے پڑھ کر کے دیکھو گے تو نہیں جو واقعہ بچا رکھا ہے وہ اسی لیے بچا رکھا تاکہ ان تمام چیزوں کو کسی کی نظر نہ جائے، کوئی پڑھ نہ سکے، کوئی جان نہ سکے، کوئی سمجھ نہ سکے، کسی کو علم نہ ہو پائے۔ تبھی تو یہ سارے تماشے چل رہے ہیں، ہمیشہ ایک کے بعد ایک الجھا کر کے رکھ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ ان کی جو تاریخیں ہیں وہ پڑھی نہ جائے۔ کتابوں سے ہٹا دیا تو تیر مار لیا، کتابوں سے نصاب سے ہٹا دیا نا بھائی۔ اب تو کرناٹک میں بھی ہٹاتے جا رہے ہیں، اب تو کرناٹک میں بھی ہٹاتے جا رہے ہیں۔ کیا ہٹا کر کے تم ہماری تاریخ کو ختم کر دو گے؟ ارے یہ قوم تاریخ بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تمہیں زندگی عزیز ہوگی۔ مسلمان کو زندگی عزیز نہیں ہے، اس کو آخرت عزیز ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول عزیز ہے۔ اب دیکھو یہی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے جب پردہ اٹھایا تھا، زمانے نے دیکھا تھا وہ زمانے کا فقیر بھی اس زمانے کا بادشاہ، متحدہ ہندوستان کا مالک اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ تھا۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا تمہاری طرح ہم تماشے نہیں کرتے ہیں۔ قوم احتجاج کے لیے نکلے تو پتھر بازی کروا کر کے ان کو دہشت گرد بول دو۔ ہماری فطرت میں اور گھٹی میں جھوٹ نہیں ہے، ہماری فطرت میں اور ہماری گھٹی میں جھوٹ نہیں ہے۔ ہم سچ ہی کے لیے کیا کرتے ہیں اور سچ ہی کے لیے بنا کرتے ہیں۔ وہ تو تم جیسے بدسات لوگ ہیں جو یہ الزام لگا کر کے مقدمات ٹھوکتے ہو۔ ہمارے ہاں انصاف چوراہوں پر ہوتا ہے، ہمارے ہاں انصاف چوراہوں پر ہوتا ہے۔ تم جیسے بزدلوں کی طرح نہیں ہوا کرتا کہ قانون کی کتاب پڑھ کر کے اس کو بدل کر کے مقدمات لگا کر کے اور اس کے بعد ہاں کو نہ ثابت کر کے تم جو کرتے ہو۔ ہمارے ہاں سچ کو سچ کہا جاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سچ کو سچ کہا جاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ نے اس گورنر کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا تھا، تمہاری طرح تماشے نہیں کیے تھے، تمہاری طرح تماشے نہیں کیے تھے۔ جرم ثابت تھا، جرم ثابت تھا کہ یہ زبردستی ایک غیر سے نکاح کرا، غیر سے نکاح کرا۔ یہ بتاؤ اس کو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اس کو سیکیورٹی Z+ سیکیورٹی دی گئی تھی۔ جناب یہ باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو سکے، تمہارا مذہب بھی بہت مضبوط ہے، تمہاری تاریخ بھی بہت مضبوط ہے۔ کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب دیکھو حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ اسی وقت دو ہاتھی منگائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گورنر کی دونوں ٹانگوں میں زنجیر باندھی گئی۔ ارشاد فرمایا دونوں ہاتھیوں کو دو طرف دوڑا دیا جائے۔ گورنر کو ٹانگوں کے بیچ سے چیر کر کے رکھ دیا۔ انصاف کس کو کہا کرتے ہیں؟
تم جیسی قوم اگر یہ چیزیں سمجھ جائے نا تو تاریخیں بن جائیں گی. یہ قوم ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے, یہ قوم ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی. کیا ضروری تھا کہ انصاف وہیں پر ہوتا؟ کیا ضروری تھا کہ انصاف وہیں پر ہوتا؟ کیا ضروری تھا کہ اسے مارا ہی جاتا؟ کیا ضروری تھا کہ اسے مارا ہی جاتا؟ تم جیسے ہمارے فرما روا رہتے تو ہمارے لوگ بھی بچا سکتے تھے, بھائی وہ تو مسلمان ہے, یہ غیر کے لیے کیوں مارا جائے, یہ غیر کے لیے کیوں مارا جائے. لیکن یاد رکھو جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہم یہ ہیں وہ ہیں, وہ بڑی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, اور اسلام کی چھوٹی سوچ نہیں ہوتی ہے, بہت اعلیٰ سوچ ہوا کرتی ہے, بہت اعلیٰ سوچ ہوا کرتی ہے. آپ نے انصاف اسی وقت کیا, وہیں پر کیا, اور کہتے مظلوم کی نگاہوں کے سامنے کیا اور لوگوں کے نظر کے سامنے کیا, تاکہ یہ عبرت کا مقام بن جائے اور دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے کہ ظلم کرو گے تو انصاف کو ایسے ہی انجام دیا جائے گا. اگر ظالم بننے کی کوشش کرو گے تو تمہارے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ انصاف تو سیکھنا چاہیے جناب, یہ انصاف تو سیکھنا چاہیے. حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں جو کی جاتی ہیں, بڑی بڑی باتیں, اسی وجہ سے یہ وہی کے وہی رہتے, اسی وجہ سے یہ وہی. ارے چار پیسہ آنے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, خیالات جب بڑے ہوتے ہیں تب انسان بڑا ہوا کرتا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر نہیں آیا کرتے تھے جناب. پہلے مسلمان کم آتے تھے, غیر ہی کے زیادہ آتے تھے. پہلے مسلمان کم آتے تھے اور غیر ہی کے زیادہ آیا کرتے تھے جناب. جس دن یہ لوگ حقیقت اسلام کو سمجھنے لگے گے اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے, لیکن یہ چاہتے ہیں اس حقیقت کو نہ سمجھا جائے. کوئی تاریخ پڑھ نہ سکے, کوئی تاریخ دیکھ نہ سکے, کوئی حقیقت تک پہنچ نہ سکے. لیکن یاد رکھو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسان اپنی چالیں چلتا ہے اور رب اپنی تدبیر فرمایا کرتا ہے, اور رب کی تدبیر انسانوں کی چالوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. تو مکاری سے کام لو, تم مکاری سے کام لو. اللہ رب العزت کی تدبیر جو ہوا کرتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے. حضرت اورنگزیب کے پاس ایک غلام تھا, ایک بچہ آیا تھا ایران سے, نیک تھا. حضرت اورنگزیب نے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا. حضرت اورنگزیب بڑے بڑے غلاموں کو نہیں پال سکتے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ بڑے بڑے, حالانکہ وہ چاہتے تو ہزاروں لاکھوں غلاموں کو پا سکتے تھے, بھائی پورا بیت المال کے ہاتھ میں تھا, مملکت کا پورا پیسہ تھا. لیکن انصاف یہ تھا کہ ٹوپی کے علاوہ 1 روپیہ بھی لیا نہیں کرتے تھے, ٹوپی کے علاوہ 1 روپیہ بھی لیتے نہیں تھے. اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے. بچہ آیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں, کہا رہ جاؤ. اس کو رکھنا آسان تھا, اس کو رکھنا آسان تھا. اس بچے کا بیان 10 سال کے بعد میں نے چاہا کہ میں اپنے ملک لوٹوں, ایران کسی صوبے کا تھا, اصفہان یا کوئی ایسے صوبہ تھا. اس نے 10 سال کے بعد چاہا کہ میں اپنے ملک اپنے وطن واپس جاؤں. بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, وہ بچے تھے جب آئے تھے, اس وقت جوان ہو گئے جانے کے لیے 10 سال کے بعد. تو حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو گھر میں کتنا درہم ہے. تو آپ کی اہلیہ نے کہا نکال کر کے لائی, 20 درہم تھے, دے دیے. 20 درہم تھے, دے دیے بادشاہ. تو بادشاہ نے کہا لو یہ ہماری طرف سے. جناب آپ سوچ سکتے ہیں جس آدمی نے 10 سال خدمت کی ہو اس کو 20 درہم, اس کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. کوڑی کے بھاؤ, کوڑی کے بھاؤ. اس کے دل میں بہت درد ہوا, اور جانے کے ٹائم تحیہ کلیا آئندہ کبھی نہیں آؤں. اتنا کنجوس بادشاہ, اتنا کنجوس. 10 سال خدمت کرنے کا صلہ یہ کہ 20 درہم چاندی کے سکے, بڑے معمولی. بندرگاہ پہنچا. اس وقت ایئرپورٹ نہیں تھا, سی پورٹ تھا, جس کو ہم بندرگاہ کہتے ہیں. بڑے بڑے جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے.
اس درہم کو دیکھتا تھا تو وہ روتا تھا، اپنے 10 سال یاد آ جاتے تھے اسے۔ اس نے دیکھا بندرگاہ پر انار بک رہے ہیں، اس نے کہا اس درہم کو پہلے نظر کے سامنے سے ہٹاؤ، اس کو دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے انار خریدے، سامان کے سب سے نچلے حصے پر ڈال کر کے دبا دیا کہ غلطی سے بھی نظر نہ پڑے اس پر، غلطی سے بھی اس پر نظر نہ پڑے، دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے۔ جہاز کا سفر شروع ہوا، پانی کا سفر، سمندر میں جہاز جب چلنے لگا، ایک امیر تھا، اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ جو سمندر کی ہوا ہوتی ہے سب کو راس نہیں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اندازہ ہوگا کہ اس سے بدلی ہوتی ہے، بخار کی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بخار کی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو امیر کا لڑکا تھا بیمار پڑا اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور اتنا بیمار پڑ گیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اطباء سے تشخیص کرائی، اطباء نے کہا اس کی جان بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، کہیں سے اگر انار مل جائے تو اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی بچانے کی صورت نہیں۔ امیر تھا، اپنے وقت بہت بڑا جہاز وغیرہ کرا دیا اس نے، جس کے پاس بھی انار ہو وہ ہمیں دے دے، ایک انار کی قیمت 1000 دینار دوں گا، سونے کے سکے 1000 ہوگا۔ چنانچہ یہ اعلان ہوتا رہا، اس غلام کے کان میں جب یہ بات پہنچی اور اس آواز سنائی دی تو دوڑ کر کے اپنے سامان کو اٹھا کر کے دیکھا، اس میں سے انار نکالے، 20 میں سے ایک انار سڑ گیا تھا، 19 انار سلامت تھے، 19 انار سلامت تھے۔ 19 انار کی قیمت کیا ہوئی؟ 19 انار کی قیمت کیا؟ کہتے 19,000 سونے کے سکے۔ آپ کھلی کے کھلی رہ گئی۔ جاتے وقت تحیہ کیا تھا کہ ہندوستان لوٹ کر کے نہیں آؤں گا، اور یہ ملک بھی نہیں پہنچ پایا تھا، تحیہ کر دیا کہ ان کی بارگاہ کو کبھی چھوڑ کر کے نہیں آؤں گا، ان کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ عنہ ہے۔ پلٹ کر کے وہ بچہ حضرت اورنگزیب کے پاس پہنچا، کہا اتنی جلدی؟ کہا حضور جب گیا تھا تو وعدہ دل میں یہ تہیہ کر کے گیا تھا کہ پلٹ کر کے نہیں آؤں گا۔ کہا پھر؟ اب یہ سوچ کر کے آیا ہوں کہ کبھی اپنے ملک لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا، آپ کی بارگاہ میں رہا گیا ہوں تو یہی پر ہوگا۔ کہا ہوا کیا؟ سارا ماجرا سنایا، سارا ماجرا سنایا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ عنہ مسکرا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا محترمہ ایک خراب کیوں ہو گیا؟ آپ سوچ کر کے دیکھو، نگاہیں کہاں تک رہتی ہیں، نگاہیں کہاں تک رہتی ہیں، ایک خراب کیوں ہو گیا؟ مسکرا کر کے آپ کی اہلیہ نے کہا حضور 19 آپ کے تھے اور ایک بیت المال کا تھا، 19 آپ کے تھے اور ایک بیت المال کا تھا، یعنی 19 درہم آپ کی کمائے ہوئے تھے، اللہ نے وہ برکت دی، اور ایک درہم بیت المال کا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ بچہ 10 سال کے بعد جا رہا ہے اور اس کو ہم 20 درہم بھی نہ دے سکے، 20 درہم بھی نہ دے سکے۔ جناب ہمارے حکمراں ایسے ہیں، ہمارے حکمراں ایسے ہیں، تمہاری طرح میں تو اب اس مسجد میں بیٹھ کے وہ لفظ نہیں استعمال کر پاؤں گا، تمہارے یہاں سچ بولنا صحیح نہیں، ان کے ہاں جھوٹ بولنا صحیح نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ حق کی حکمرانی کی، اسی وجہ سے آج بھی وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور سینکڑوں سال گزرنے کے بعد فخر سے ہم ان کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ 8 سال بھی ابھی نہیں گزرے ہیں کہ تمہارے میڈیا کو دلال کہہ دیا گیا، اور تمہارے بارے میں پوری دنیا نے یہ کہہ دیا کہ 70 سال میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا تھا جتنا کہ 8 سال میں جھوٹ بولا گیا۔ تمہاری تاریخیں جب بھی یاد کی جائیں گی تو برائیوں سے یاد کی جائیں گی، اور ہماری تاریخیں جب بھی یاد کی جائیں گی تو اچھائیوں کے ساتھ یاد کی جائیں گی۔ مسلمانوں اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ جن حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں ہر کہی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی، اگر کسی کے بارے میں اس طرح کا معلوم ہو تو پہلے اپنے بڑوں کی طرف رجوع کر لینا، معلوم کر لینا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے۔
چند سوالات ہیں. قربانی کس پر واجب ہے اور یہ کب واجب ہوتی ہے؟ ہاں اب تو قربانی بھی آنی ہے. 3 ہفتے کے بعد اگر بارش کا موسم وغیرہ نہ رہا، 30 کا اعتبار ہوا تو شاید تیسرے اعتبار کو قربانی رہے. آپ یہاں تو ملیں گے نہیں، کوئی بال میں ہوگا، کوئی کھال میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا. اللہ فضل فرمائے. کہتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے؟ کہتے ہیں صاحب نصاب پر، ہے نا. صاحب نصاب کو 35-40 ہزار کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے، مختصر میں جواب دے رہا ہوں. زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے مال ہونا شرط ہے، 1 سال کا گزرنا شرط ہے. تو پہلا جواب ہوا قربانی کس پر واجب ہے؟ کہا صاحب نصاب پر واجب ہے. کب واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ 10، 11، 12 ذی الحجہ. یہی نا. اگر 10، 11، 12 3 دنوں میں سے کسی دن بھی کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر پہلے دن وہ غریب تھا، دوسرے دن پیسہ ہے تب بھی واجب ہے، اور دوسرے دن بھی غریب تھا، تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے بھی پیسہ آ گیا تب بھی اس کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے، تب بھی اس کے اوپر واجب ہے. تو ایک صاحب نصاب پر ہے. اور کب کہا؟ 10ویں، 11ویں، 12ویں. 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ. پہلے دن قربانی کر لی تو قربانی ختم ہو گئی. دوسرے دن قربانی، دوسرے دن کر لی تو تیسرے دن. کیا مسئلہ وہ نہیں رہے گا؟ مسئلہ وہ نہیں رہے گا. بہرحال بتانے کا مطلب یہ کہ 10، 11، 12 یہ 3 ہی دن ہوتے ہیں جس میں قربانی واجب ہوا کرتی. اچھا کسی کے اوپر واجب ہوئی نہ کر سکا تو کیا کرے؟ کہتے ہیں اتنا پیسہ اٹھا کے تصدق کرے، اتنا پیسہ اٹھا کر کے تصدق کرے، فقراء کو تقسیم کرے. دوسرا سوال، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، گوشت بھی اچھا ہونا چاہیے. ہاں قربانی ہم گوشت کی خرید نہیں کرتے، ہاں گوشت اچھا رکھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں تاکہ جانور اچھا ہو. قربانی ہماری عبادت کا حصہ ہے. آپ امام بہتر سے بہتر لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ امام نماز پڑھاتا ہے جو آپ کی عبادت کا حصہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اچھی قرأت کرنے والا ہو، قرآن کریم کو ڈھنگ سے پڑھ سکے، احکام اسلامیہ کو آپ کے سامنے صحیح طور پر صحیح رکھ سکے، اچھے سے اچھے انداز میں رکھ سکے. آپ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نا کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کی عبادت کا حصہ ہیں. قربانی بھی آپ کی عبادت کا حصہ ہے. تو جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا سے اچھا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے تو مہنگا سے مہنگا ہو لیکن اچھا خرید. مہنگا سے مہنگا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہیں دے بھی تو رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھتے رہتے. آج 4 ماہ والے بڑے جانور بند ہو گئے تو کیا قربانی بند ہو جائے گی؟ قربانی کبھی نہیں بند ہوگی. اگر پابندیاں بھی لگا دی جائیں گی تو کیا قربانی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ عبادتیں کبھی ختم ہوتی ہیں؟ ہر انسان ختم ہو جائے گا، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، عبادتیں کبھی ختم ہوئی ہیں؟ کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی کبھی ختم ہو پائیں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہو پائیں گے. تو میں کہا کہ قربانی کا جانور اچھا سے اچھا خریدو. مہنگا ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم 50,000 صرف کر سکتے ہیں. تو یہ مت سمجھو کہ پچھلے سال میں اتنا خریدا تھا 10,000 کا جانور مل گیا تھا، اب تو کوئی 25,000 سے نیچے نہیں مل رہا. تو ارے بھائی 25,000 سے نیچے نہیں مل رہا تو اللہ نے تو 25,000 دیے بھی تو ہیں، اللہ نے عطا بھی تو فرمائے ہیں. اس کا کیا کم بڑا کرم ہے کہ جانور کی قربانی ایک انسان کے قائم مقام ہو گئی، ورنہ ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا گیا تھا. ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام. اگر اللہ نے ایسے ہی رکھ دیا ہوتا اور آج حکم ہوتا کہ اپنے بچوں کی قربانی کرو تب کیا حالت ہوتی؟ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال ایسا تھا اب کے سال ایسا ہے. ہاں بھائی ایسا ہے تو کیا ہوا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر جائے. اچھا ایک اور سوال، مشترکہ قربانی میں اگر کوئی بد مذہب شریک ہو جائے تو کیا قربانی ہوگی؟ قربانی نہیں ہوگی. مشترکہ قربانی میں بد مذہب کوئی شریک ہو جائے، مشترکہ قربانی بڑا جانور 7 حصے ہوا کرتے ہیں، اس میں ایک بھی حصہ اگر غیر بد مذہب کا ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. اچھا بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، عقیقہ کیا جا سکتا ہے بڑے جانور میں.
6 حصے میں نے لے لیے، 1 حصہ انہوں نے لے لیا، وہ بھی عقیقے کا حصہ لے لیا، تو جائز ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ذہن میں ضرور رہنا چاہیے، عقیقہ زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، زندگی کے بعد نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ جو ہے وہ زندگی کا شکرانہ ہے، عقیقہ زندگی کا شکرانہ ہے، تو وہ زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں زندہ ہوں، میں اپنا عقیقہ کروں، وہ زندہ ہے، وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ عقیقہ بہتر تو یہ تھا کہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو جب تک ہم زندہ ہیں کر سکتے ہیں، زندگی کے بعد نہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے لوگ چلے گئے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کا عقیقہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ زندگی کا شکرانے کا نام تھا، اب زندگی باقی نہ رہی، اب زندگی باقی نہ رہتی۔ یہ عقیقہ جب بھی ہوگا تو زندگی میں ہوگا، اور قربانی کے ساتھ عقیقے کو بھی آپ شریک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں، قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور کو اگر مذہب ذبح کرے تو قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، قربانی ہو یا ذبح ہو، عام ذبح ہو یا قربانی ہو، دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ بد مذہب دائرہ اسلام سے چونکہ خارج ہے، اسی لیے وہ ذبح کرے گا تو نہ ذبح ہوگا اور نہ ہی قربانی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ تجھ میں یہ کیا ہے؟ رب دکھتا ہے، میں کیا کروں؟ اس طرح کا گانے والے اور سننے والے پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک لفظ ہے تجھ میں رب یعنی اللہ، دکھتا ہے، دکھتا ہے، دکھتا ہے، کیا انسان کو کہا جا رہا ہے؟ تو ایسا کفر ہو جائے گا، یہ انسان کو کہا جا رہا ہے۔ ہاں تو یہ تو حرام نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ نہیں بھائی، پیغمبروں کو یہ کہا گیا کہ وہ رب کے جلوے ہیں، رب نہیں ہے، رب نہیں ہے، رب الگ چیز ہے، رب کے جلوے الگ چیز ہے۔ اگر یہ ہے ایسا ہی جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ رب دکھتا ہے تو سراسر کفر ہے، گانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ بیوی بچے والا ہے تو اب توبہ بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے اور تجدید نکاح بھی ہے، نئے مہر کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ۔ اور سننے والے کے کان میں اگر اتفاقی طور پر پڑ گئی آواز، جا رہا تھا کوئی جا رہا تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سننے کے بعد اس کے دل نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بہت اچھا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عام طور پر حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر توبہ، تجدید ایمان واجب، اور کہتے ہیں کہ اگر بیوی بچے والا ہو اور اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اثر نو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ تو بلا شبہ خارج ہے، اور جس نے سن کر کے یہ تصدیق کی کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، اگر اتفاقی طور پر اس کو چلتے پھرتے سن لیا تو وہ الگ بات ہے نا، گانے کی آواز اگر کان میں پڑ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ سنا اور اس کے دل نے تصدیق کی تو وہ بھی اس کا کوئی حکم ہوگا، اس کو صحیح جانا ہے۔ ہاں اگر سننے کے بعد اس نے لا حول پڑھا، استغفار پڑھا، تو گویا کہ اس کی تصدیق نہیں کرے، گویا کہ اس کی تصدیق نہیں کرے۔ اچھا، کسی مدرسے کے سفیر نے زکوٰۃ کی رقم کیا یہ زکوٰۃ کی رقم اتاری، پھر اس نے اپنی کمیشن کو رکھ کر بقیہ رقم مدرسے میں دے دی، اس طرح زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں؟ اور اگر سفیر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا سفیر کو زکوٰۃ کی رقم دی گئی اور اس نے اپنے کمیشن کو رکھ کر بقیہ رقم مدرسے میں دی، یہ غلط ہوا۔ وہ اس رقم کا مالک تھا ہی نہیں، وہ اس رقم کا مالک تھا ہی نہیں۔ جس مدرسے کے نام پر اس نے چندہ اکٹھا کیا، اس کے اوپر واجب تھا کہ پہلے اس مدرسے کو دیتا۔
اب مدرسہ خوشی سے اس کو جو کچھ دے دیتا لینا درست ہے، لیکن اگر اس نے بغیر مدرسے کو دیے ہوئے اپنے سے خود سے رکھ لیا، اپنے سے خود سے رکھ لیا، تو گویا کہ مدرسے کی امانت میں خیانت کی، اس کے اوپر توبہ بھی ہے، تاوان بھی ہے، جو رکھا ہے اسے لوٹانا بھی واجب ہے۔ ایک چیز اس میں لکھی گئی کہ اگر سفیر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی جب سفیر مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ مدرسے کے نام پر مت دو، اس کو دیو، مدرسے کے نام پر مت دو۔ سفیر اگرچہ فقیر ہو اور آپ مدرسے کے نام پر دے رہے ہیں تو گویا کہ اس کو مالک نہیں بنا رہے، تو اس کو واجب تھا کہ وہ مدرسے کو دیتا، اس نے اگر نہیں کیا تو گنہگار ہے۔ ہاں اگر وہ واقعی قریب ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ رکھ لیں، تو گویا کہ اب رقم کا مالک اسے بنایا جا رہا ہے، مدرسے کو نہیں بنایا جا رہا، تو اس کا رکھنا جائز ہوگا بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ ایک سوال ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد دوسرے شخص نے ان کے بچوں سے کہا کہ آپ کے والد نے مجھ سے 1,75,000 روپے ادھار لیا تھا، اب وہ پیسہ مجھے واپس چاہیے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بچے کو یقین ہے کہ میرے والد ان سے لیتے ہوتے تھے اور انہوں نے اتنا روپیہ دیا ہوگا، تو بچہ لوٹا دے تو بہتر ہے، اور اگر نہ لوٹائے تو لوٹانا واجب نہیں ہے۔ جس سے لیا اسی کا واپس لوٹانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے کا مواخذہ باپ سے نہیں، باپ کا مواخذہ بیٹے سے بھی۔ البتہ والد کے انتقال کے بعد جو جائیداد والد نے چھوڑی ہے، جو جائیداد والد نے چھوڑی ہے، اور یہ صاحب جو بول رہے ہیں 1,75,000 روپے کا ثبوت ہو، ثبوت کا مطلب شرعی ثبوت ہو، تو اب جن صاحب کا انتقال ہوا وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے قرضہ، میت سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا تجہیز و تدفین، دوسرے نمبر پر قرضہ ہے کہ اس کا مال اگر بچا ہو تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بچا ہو تو وصیت پوری کی جائے گی، وصیت پوری کرنے کے بعد بھی مال بچا ہو تو اب ترکہ اور وراثت کا معاملہ آئے گا، تو ترکہ وراثت کا معاملہ چوتھے نمبر پر ہے، اور قرضے کا معاملہ دوسرے ہی نمبر پر ہے۔ لہذا یہ شخص جنہوں نے 1,75,000 روپے دیے ہیں، ان کے پاس ثبوت شرعی ہو تو جن کا انتقال ہوا ہے،